یہ ویڈیو بالکل بھی سیاسی نہیں ہے. اگر کسی سیاسی شخص کو لگے کہ میں سیاسی بات کر رہا ہوں تو میں پہلے ہی وضاحت کر دوں کہ مقصد میرا سیاست پہ گفتگو نہیں ہے. میری جو ہمدردی ہے کسی بھی سیاستدان سے نہیں ہے. میرے حساب سے سب سیاستدان ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں. آج بات میں بحیثیت پاکستانی آپ سے کر رہا ہوں، اور اتنے دنوں خاموش رہنے کی وجہ یہ تھی کہ میں سیاست کے موضوعات پہ بالکل بات نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن کل جو ہوا پاکستان میں، اس کے بعد میں مجبور ہو گیا کہ آج کچھ بولا جائے. ہم سیاسی شخصیات کے پیچھے چلتے ہوئے یوں فساد پھیلاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ہمارے ملک کو کوئی ایسا ملک بنا دیا جو رہنے لائق ہو. جیسے ہمارے سیاستدانوں نے ماضی کے، چاہے ماضی قریب ہو چاہے ماضی بعید ہو، چاہے حال کے جو ہمارے سیاستدان یا لیڈران ہیں، حکمران ہیں، ہم ان کی ایسے پرستش پوجا کرتے ہیں جیسے نعوذ باللہ انہوں نے ہمیں رزق دینا ہو، جیسے وہی ہمارے مستقبل کے مالک ہیں، جیسے انہوں نے ہمارے بچوں کو پالنا ہے، ہمارے بچوں کو سکول لے کے جانا ہے. یقیناً یہ ان کی ذمہ داری ہے، یقیناً ان کی جاب ڈسکرپشن یہی ہے کہ انہوں نے وہ حالات پیدا کرنے ہیں کہ ہم اپنی زندگی ایک احسن طریقے سے جی سکیں. یقیناً ان کی جاب ڈسکرپشن یہی ہے کہ انہوں نے ملک کو بہتر طریقے سے چلانا ہے، اکانومی کو چلانا ہے، کاروبار کو چلانا ہے، انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے کاروبار کی، صحت کے معاملات کو دیکھنا ہے، انہوں نے ہمارے روزی روزگار کے معاملات کو دیکھنا ہے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا. لیکن شکایت ان سے کیا کرنی جن سے امید نہ ہو. شکایت میری آپ سے ہے، آپ سب لوگوں سے جنہوں نے کسی بھی سیاستدان یا کسی بھی لیڈر کی آواز پہ اپنا نقصان کیا، دوسروں کا نقصان کیا. یہ بڑا غضب کیا. میں عمران خان صاحب کے فالوور سے شاکی نہیں ہوں، میں ہر سیاسی لیڈر کے فالوور سے شکایت کر رہا ہوں. اگر کسی نے نواز شریف کی آواز کے اوپر باہر نکل کے توڑ پھوڑ کی، وہ بھی غلط تھا. اگر کسی نے الطاف حسین صاحب کے کہنے پہ باہر نکل کے توڑ پھوڑ کی، وہ بھی غلط تھا. اگر آج کو عمران خان صاحب کے کہنے پہ باہر نکل کے توڑ پھوڑ کر رہا ہے، وہ بھی غلط ہے. ان سب چیزوں کا کوئی جواز نہیں ہے. اور یہ کہتے نا کہ ہم تو اپنے لیڈران، اپنے بڑوں کے کہنے پر چل رہے تھے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے آگے یہ سوال جواب ہوگا تو کیا یہ ایکسپلینیشن چلے گی؟ کیا ہمارا مذہب اسلام، کیا ہمارا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم سے سوال کیا جائے کہ بھائی تم نے کسی کا قتل کیوں کر دیا، تم نے کسی کی گاڑی کیوں جلا دی، تم نے میٹرو اسٹیشن کیوں جلا دیا، تم نے درخت کیوں جلا دیے، تم نے کسی دکان کو کیوں لوٹ لیا، تم نے کسی بینک کے ATM کو کیوں لوٹ لیا، تم نے روڈ روک کے کسی کا راستہ کیوں روک لیا، تمہارے شور شرابے سے کسی بیمار کی طبیعت خراب ہو گئی کیوں کی، تو کیا آپ یہ کہہ سکیں گے کہ صاحب ہمیں نہیں پتہ؟ ہم تو اس لیڈر کے پیچھے چل رہے تھے، یہ لیڈر ہمیں بچائے گا. یہ لیڈر آخرت میں ہمیں نہیں بچا سکتا. یہاں تو شاید بچا لے کیونکہ ایک موب کی انوائرمنٹ ہے نا، ہزاروں لوگ ایک ریلے میں جا رہے ہیں، کوئی توڑ رہا ہے، کوئی پھوڑ رہا ہے، کوئی جلا رہا ہے، کوئی ٹکرا رہا ہے، کوئی پولیس والے کو مار رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، تو وہ موب ہے، نکل جائے گا. یہاں تو بچ جائیں گے. لیکن کیا آخرت میں ہمارے عذر چلے گا؟ کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم اس لیڈر کے پیچھے چل رہے تھے، اس نے ہمیں کہا تھا تو یہ ہمارا ذمہ دار ہے؟ صاحب بہت واضح ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اس بارے میں کہ وہ ہمیں نہیں بچا سکے گا. وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا اور ہم اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے. ہمارے پاس قطعاً یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی زمین پہ فساد پھیلائیں. یہ فساد ہے. کسی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے توڑ پھوڑ کرنا، املاک کو نقصان پہنچانا، کسی کی جان کو یہ فساد ہے. ہم سب فسادی ہیں، ہم سب بلوائی ہیں. اگر ہمیں احتجاج کرنا ہے تو ہمارے احتجاج سے کسی کا نقصان نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے کسی حکمران، کسی لیڈر کا ساتھ دینا ہے، جم کے دیجئے صاحب، لیکن کسی کا نقصان آپ نہیں کر سکتے. نہ حکومت کے مال کا، نہ کسی کے ذاتی مال کا، نہ کسی کی جان کا آپ نقصان. ارے نقصان تو چھوڑے صاحب، کسی کی دل آزارے نہیں کر سکتے. آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے کہ کسی کا دل دکھے. آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. اگر آپ وہ بھی کسی اور کے لیے کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ آپ اس کے لیے کر رہے ہیں. آپ کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا. میں نے
خبریں آج کل میں نہیں دکھتا، ڈرتا ہوں دیکھتے ہوئے کہ دماغ پہ بڑا بوجھ پڑتا ہے، لیکن سنا ہے کل 5 لوگ اپنی جان سے گئے۔ کون ان کی زندگی اور موت کا ذمہ دار ہے؟ کیا وہ لیڈر نہیں جس نے کہا کہ آؤ آؤ آ جاؤ میرے پیچھے، آؤ بلوا کرتے ہیں، آؤ ہم چل۔ اچھا آپ کہیں گے صاحب اس نے بلوا کرنے کو تو نہیں کہا تھا، وہ تو پولیس نے کیونکہ لاٹھی چارج کی۔ صحیح ہے، اگر پولیس نے کوئی غلط کام کیا تو وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا آخرت میں صاحب، لیکن کیا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل و ایمان سے بات کہیے، کیا آپ آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا آپ یہ کہہ سکیں گے کہ کیونکہ پولیس والے نے آنسو گیس شیل چلایا تھا، کیونکہ پولیس والے نے لاٹھی چارج کیا تھا تو میں نے کسی کو مار دیا، کوئی ریلا چل پڑا، یا میں بہک گیا، یا میں نے گاڑی جلا دی، یا میں نے شور میں، کیا یہ عذر چلے گا؟ اگر آپ کا ایمان، آپ کا یقین یہ کہتا ہے کہ صحیح ہے تو پھر آپ حق بچانے صاحب، لیکن ایک دفعہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آنکھ بند کر کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے سوچیے گا ضرور کہ کیا واقعی یہ عذر چلے گا آخرت میں۔ وہ صاحب جنہوں نے یہ کہا کہ پولیس والا کیونکہ گھر کی دیوار ٹاپ کے اندر آ رہا تھا میں نے اس کو گولی مار دی، وہ جائز ہے۔ میرا خیال ہے اسد عمر صاحب نے فرمایا کہ ڈاکو سمجھ کے مار دیا ہوگا، ویڈیو آ گئی ہے، قطعاً اس میں کوئی مغالطہ نہیں تھا، ان کو پتہ تھا پولیس والا۔ اب ایک پولیس والا غریب آدمی وردی میں ہے، نوکری کر رہا ہے، اس کو حکم تھا آپ کو گرفتار کرنا ہے، آپ نے دروازہ نہیں کھولا، اس نے دیوار ٹاپنے کی کوشش کی۔ وہ صحیح تھا غلط تھا وہ ایک الگ بحث ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اس کے گناہ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ لیکن جن صاحب نے بندوق سیدھی کی، نشانہ لیا اور اس کو گولی مار دی، سابق ہوائی فائر بھی ہو سکتا تھا ڈرانے کے لیے، دائیں بائیں بھی گولی چلائی جا سکتی تھی بتانے کے لیے کہ مسلح ہوں پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن آپ نے سیدھا اس کو گولی مار دی۔ ہو گیا، آپ اس دنیا میں مجھے یقین ہے بچ جائیں گے کیونکہ حالات ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں، لیکن سوچئے کیا آپ نے ایسے ایک انسان مسلمان کو مار کے انسانیت کا قتل نہیں کیا؟ کیا قرآن اس پہ کافی واضح نہیں ہے؟ کیا یہ واقعی سیلف ڈیفینس تھا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں تھا صاحب تو اللہ آپ کو اور ہمت دے اور خوش رہیں آپ، لیکن ایک بار ٹھہر کے سوچئے گا ضرور کہ آپ کے ہاتھوں کسی کا قتل ہو گیا ہے، جائز تھا ناجائز تھا، وہ فیصلہ آپ نے آپ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کرنا ہے، اپنے دل میں کرنا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں جائز تھا صاحب ٹھیک ہے، میں کون ہوتا ہوں کچھ کہنے والا۔ وہ خواتین جو پولیس والوں کو گالیاں دے رہی تھیں، دھتکار رہی تھیں، ویڈیوز آ گئی ہیں، وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہیں، سوچیں، کہیں بھی نہیں، اپنے دل میں سوچیں بس، کیا وہ مناسب تھا ایک لیڈر کی خاطر کسی کے ساتھ، ایک مسلمان بھائی کے ساتھ یہ بدتمیزی کرنا کیا جائز تھا؟ کیا ہم اللہ کی زمین پہ فساد نہیں پھیلا رہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم تو لیڈر اور بڑوں کے کہے پہ چل رہے تھے، وہ ہمیں بچا لیں گے؟ کیا وہ آپ کو بچا پائیں گے؟ کیا ہمارے قرآن نے، ہمارے اسلام نے یہ باتیں ہمیں بالکل واضح طور پہ سمجھا نہیں دی ہیں؟ ان میں کیا کوئی شک باقی ہے؟ اور صاحب یہ جو ساری بات چل رہی ہے کہ میرے خلاف یہ سازش ہو گئی، میرے خلاف وہ سازش ہو گئی، اس ملک نے میرے خلاف یہ سازش کر دی، ذرا تحقیق کیجئے، سوچئے، کیا ہم بغیر سوچے سمجھے ایک شخص کے اس بیانیے پہ یا اس بڑی خبر پہ لبیک کہہ کے پیچھے چل رہے ہیں اور ایک ملک کے دشمن ہو گئے؟ کیا یہ مناسب ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ شخص فاسق ہے، لیکن اگر ایک فاسق شخص کسی کے بارے میں آپ کو یوں بڑی خبر دے تو کیا آپ پہ لازم نہیں ہے کہ آپ تحقیق کر لیں اس سے پہلے کہ آپ اس قوم پر پڑ جائیں اور وہ کچھ کر بیٹھیں کہ بعد میں آپ کو نادم ہونا پڑے؟ میں کسی کو فاسق نہیں کہہ رہا، وہ تو اللہ جانتا ہے دلوں کا حال، کون فاسق ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، اس پہ میں قطعاً تنقید نہیں کر رہا، تو کہا سنا معاف کیجیے گا، ناراض نہ ہوئیے گا۔ لیکن اگر ایک فاسق شخص کسی کے بارے میں یوں ایک بڑی خبر دے اور ہم بغیر تحقیق کیے کسی قوم پر پڑ جائیں، کسی لوگوں پر پڑ جائیں اور ایسا کر بیٹھیں کہ بعد میں ہمیں ندامت اٹھانی پڑے، کیا یہ شعور کی بات ہے؟ کیا یہ سمجھ اور عقل کی بات ہے؟ سوچئے، ہم میں سے بیشتر مسلمان ہیں الحمدللہ، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں ان باتوں کو، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ہم کسی لیڈر، کسی حکمران کے پیچھے چلتے ہوئے یوں بالکل آنکھیں بند کیوں کر لیتے ہیں؟
کیوں بے سوچے سمجھے ہم وہ کام کرتے ہیں جو کہ یقیناً بلا شبہ اس زمین پر فساد پھیلانے کے برابر ہوتے ہیں؟ میری درخواست آپ سب سے ہے، ان لیڈروں کے چکروں میں نہ پڑیں، ان حکمرانوں کے چکروں میں نہ پڑیں، ان سیاستدانوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ ان کی تو باریاں لگتی ہیں صاحب، پہلے 2 کی لگتی تھیں، اب 3 کی لگتی ہیں۔ کبھی یہ اوپر، کبھی وہ نیچے، کبھی وہ اوپر، کبھی یہ نیچے، کبھی یہ اس کو پکڑتا ہے، کبھی وہ اس کو پکڑتا ہے۔ کسی نے کسی کو پکڑنا نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب اتنے ہی سچے تھے صاحب، 4 سال میں ان کے اوپر سارے الزام ثابت کر کے ان کو جیل کرا دیتے، ایک الزام ثابت نہ ہوا۔ اگر نواز شریف صاحب اتنے سچے تھے تو کبھی زرداری صاحب کو پکڑ لیتے، اگر زرداری صاحب اتنے سچے تھے تو نواز شریف صاحب کو پکڑ لیتے۔ ان میں سے کسی نے بھی کسی کو پکڑنا مقصد نہیں ہے، صرف یہ ایک دوسرے کو ایسے ہی باری باری چکر دیتے رہیں گے، ستاتے رہیں گے، اور ہم بے وقوفوں کی طرح ان کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ ہم ان کے پیچھے یوں جا کے اپنی املاک جو اکی دکی ہمارے پاس چیزیں ہم اس کو بھی جلا مارتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دینا۔ عقل سے کام کیجئے، سمجھ سے کام کیجئے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم ان سیاستدانوں کو، لیڈروں کو چناؤ کے وقت ایک ووٹ ڈال دیں، اور اس کے بعد جو شخص حکمران بیٹھا ہو منصب پہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو غلط پہ روکیں، صحیح پہ سپورٹ کریں، اور اسے روز کا حساب لیں کہ میاں تم کر کیا رہے ہو۔ ہر حکمران، ہر لیڈر پاکستان کا بڑا گہرا نقصان کر کے چلا گیا، لیکن ہم خاموشی سے اس کی یوں پرستش کرتے رہے جیسے یہی ہمارا مسیحا ہے۔ اب عمران خان صاحب بھی اس فہرست میں آ گئے، وہ کباڑا، وہ تباہی کر کے گئے۔ چاروں طرف ان کے وہ لوگ تھے جو اب بالکل عیاں ہو گیا ہے کہ لوٹ بھی تھی، کھسوٹ بھی تھی، چوری بھی تھی، بے ایمانی بھی تھی، کوئی کام نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم ان سے ان پہ کوئی سوال نہیں کر رہے۔ ماضی میں کبھی نواز شریف سے ہم نے نہیں پوچھا کہ بھائی جو آپ بیڑا غرق کر گئے اس کا حساب دیں؟ بس ہاں بھائی وہ چور ڈاکو نہیں، اسپیسیفکس ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے انہوں نے کیا کباڑا کیا ہے، ہم نے کبھی ان سے ان پہ سوال نہیں کیا۔ زرداری صاحب کی حکومت آئی، وہ کہ وہ صدر تھے لیکن چلیے راج تو نہیں کرتا، وہ آئے چلے گئے، ہم نے کبھی ان سے سوال نہیں کیا سرکار یہ 1 2 3 آپ نے جو کباڑا کیا اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ پرویز مشرف صاحب یہی ہمارے ماضی قریب کے لیڈر ہیں نا، باقی تو چلیں پرانی باتیں ہوئیں۔ اب عمران خان صاحب جو کباڑا کر کے گئے ہم ان سے کوئی بات نہیں کرتا، ان سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ بھائی یہ تم کیا کر گئے ہو، بس کیونکہ وہ چور ہے تو یہ اچھا ہے۔ صاحب نہ وہ چور ہے نہ یہ چور ہے، سب بس ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں، کیونکہ چوری کا تو میرے پاس کوئی گواہی نہیں ہے، لیکن اس ملک کے ساتھ جو تباہی مچاتے ہیں اس کی تو گواہی ہے نا صاحب، وہ تو بات سامنے کی ہے۔ تو ہم میں سے کسی نے بھی اس پہ سوال نہیں کیا۔ میری مہربانی ہے، آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے پسندیدہ لیڈر سے سوال کیجئے کہ وہ ماضی میں کیا بیڑا غرق کر چکا ہے، اور اب جو حال دکھ رہا ہے بیڑا غرق ہوتا ہے اس کا ہاتھ روک کے پوچھے بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی لیڈر، کسی سیاستدان کی یوں پرستش کرنا بیکار ہے۔ ان میں سے کوئی بھی مسیحا نہیں ہے، ان سے پہلے بھی پاکستان تھا الحمدللہ، اور انشاءاللہ ان کے بعد بھی پاکستان ہوگا۔ پاکستان ان سے نہیں ہے، یہ پاکستان سے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یہ نہیں تو اور کون، ارے صاحب ہزاروں آئے لاکھوں چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ شہنشاہ آئے چلے گئے، کسی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے، کون اچھا کر رہا ہے، اور جب کر رہا ہے اسی وقت اس کو روکیں، بعد میں مت پیٹیں۔